رات کا دوسرا پہر تھا۔ محل کی اونچی بالکونی پر کھڑی ملائکہ نیچے پھیلے ہوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ چراغوں کی قطاریں دور تک پھیلی تھیں، گلیوں میں خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں سکون نہ تھا۔ وہ آہستہ سے ریلنگ پر جھکی۔ یا اللہ! ابا حضور کی بادشاہت میں کسی پر ظلم نہ ہو، اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ملائکہ کا دل بہت نرم تھا۔ دربار میں جب کوئی فریاد لے کر آتا تو وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سنتی رہتی۔ اس کا سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ کہیں اس کے باپ کی طاقت کسی کمزور پر بھاری نہ پڑ جائے۔ اگلی صبح شہر میں ہلچل تھی۔ محل کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ سپاہی اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملائکہ نے دور سے دیکھا۔ رک جاؤ، اسے آنے دو۔ بوڑھی عورت کانپتی آواز میں بولی، شہزادی، میرا بیٹا بے قصور ہے، اسے چوری کے الزام میں قید کر لیا گیا ہے۔ سپاہی سخت لہجے میں بولا، حکم وزیر اعظم کا ہے۔ ملائکہ کے دل پر چوٹ لگی۔ سے دربار میں پیش کرو۔ دربار لگا۔ وزیر اعظم نے جھک کر کہا، عالی جا، گواہ موجود ہیں۔ بازار کے صندوق سے سونا اسی کے پاس ملا ہے۔ ملائکہ نے قیدی لڑکے کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ تم نے چوری کی؟ ملائکہ نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکا بولا، میں نے کچھ نہیں لیا، میں مزدور ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ملائکہ نے حکم دیا، جب تک مکمل تحقیق نہ ہو اسے قید میں سختی نہ دی جائے اور بازار کے تمام گواہوں کو دوبارہ بلایا جائے۔ وزیر کے چہرے پر ناگواری آئی، مگر وہ خاموش رہا۔ یہ پہلی مشکل تھی۔ اگر وہ وزیر کے خلاف جاتی تو دربار میں اختلاف کھڑا ہو سکتا تھا، مگر اگر خاموش رہتی تو ایک بے گناہ سزا پاتا۔ چند دن بعد خبر آئی کہ شہر کے کنارے رہنے والے کسانوں پر نیا محصول لگا دیا گیا ہے۔ سپاہی اناج کے گودام سیل کر رہے تھے۔ ملائکہ گھوڑے پر سوار ہو کر خود وہاں پہنچی۔ دھول اڑ رہی تھی۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھیں۔ ایک کسان آگے بڑھا، شہزادی، ہم نے تو پچھلا قرض بھی ادا نہیں کیا، اب یہ نیا ٹیکس کیسے دیں؟ سپاہی نے سختی سے کہا، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ ملائکہ چونکی، ابا حضور نے؟ سپاہی نے سر جھکا دیا۔ ملائکہ سیدھی محل پہنچی۔ ابا حضور، کیا کسانوں پر نیا محصول لگایا گیا ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے وزیر کی طرف دیکھا۔ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر نے فوراً کہا، عالی جا، خزانہ خالی ہو رہا تھا، میں نے سلطنت کی بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ بادشاہ نے سخت نظر ڈالی۔ کسی رعایا پر ظلم سلطنت کی بہتری نہیں ہوتا۔ ملائکہ نے سکون کی سانس لی، مگر اس کے دل میں شک کی چنگاری جل اٹھی۔ رات گہری تھی۔ ملائکہ اپنے کمرے میں تھی کہ اس کی خادمہ گھبرائی ہوئی آئی۔ شہزادی، وہ قیدی لڑکا، آج اسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ ملائکہ کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ مگر میں نے تو تحقیق کا حکم دیا تھا۔ وزیر نے کہا کہ نئے شواہد مل گئے ہیں۔ ملائکہ بغیر سوچے قید خانے کی طرف دوڑی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ آسمان گرج رہا تھا۔ قید خانے کے صحن میں لکڑی کا تختہ تیار تھا۔ سپاہی مشعلیں لیے کھڑے تھے۔ رکو، ملائکہ کی آواز گونجی۔ وزیر آگے آیا۔ شہزادی، سلطنت کے قوانین، قانون انصاف کے بغیر کچھ نہیں، ملائکہ نے پہلی بار بلند آواز میں کہا۔ اسی لمحے ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ عالی جا، اصل چور پکڑا گیا ہے۔ بازار کے تاجر کا اپنا منشی تھا۔ اس نے سونا خود چھپایا تھا۔ ہجوم میں کھلبلی مچ گئی۔ قیدی لڑکا رونے لگا۔ ملائکہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ یہ تیسری مشکل تھی۔
اگر وہ چند لمحے دیر کرتی تو ایک جان چلی جاتی۔ ان واقعات کے بعد بادشاہ نے وزیر کو معزول کر دیا، مگر ملائکہ کا دل مطمئن نہ تھا۔ ایک رات وہ پھر بالکونی میں کھڑی شہر دیکھ رہی تھی۔ نیچے سے ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی قیدی لڑکا محل کے دروازے کے پاس کسی سے بات کر رہا ہے۔ ملائکہ نے خفیہ راستے سے نیچے جا کر سنا۔ لڑکا کہہ رہا تھا، منصوبہ ناکام ہو گیا، شہزادی نے سب بگاڑ دیا۔ ملائکہ کے قدم رک گئے۔ دوسری آواز آئی، فکر نہ کرو، اصل مقصد تو بادشاہ تک پہنچنا ہے۔ ملائکہ کا دل دھڑکنے لگا۔ سپاہیوں نے دونوں کو پکڑ لیا۔ دربار میں سچ سامنے آیا۔ وہ لڑکا دراصل پڑوسی ریاست کا جاسوس تھا۔ اس پر جھوٹا الزام لگوا کر ہمدردی حاصل کرنا اس کی چال تھی تاکہ محل کے اندر رسائی مل سکے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے ہماری بیٹی کے نرم دل کو استعمال کرنا چاہا۔ لڑکے نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ملائکہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحے گھوم رہے تھے جب اس نے اس لڑکے کے لیے آنسو بہائے تھے۔ ابا حضور، اس نے آہستہ کہا، غلطی میری بھی تھی۔ میں نے دل سے فیصلہ کیا، عقل سے نہیں۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، رحم کرنا کمزوری نہیں، مگر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا خطرہ ہے۔ ملائکہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ رعایا کی حفاظت صرف نرم دل ہونے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے ہوشیاری بھی ضروری ہے۔ کچھ ماہ بعد شہر پہلے سے زیادہ پرسکون تھا۔ نئے وزیر کا انتخاب احتیاط سے کیا گیا۔ قوانین سخت تھے مگر منصفانہ۔ ملائکہ پھر اسی بالکونی میں کھڑی تھی، مگر آج اس کی نگاہوں میں خوف کم تھا، عزم زیادہ۔ نیچے گلی میں وہی بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ ہنستی ہوئی جا رہی تھی۔ کسانوں کے کھیتوں میں فصل لہلہا رہی تھی۔ خادمہ نے آہستہ سے پوچھا، شہزادی، اب بھی ڈرتی ہیں کہ کسی پر ظلم نہ ہو جائے؟ ملائکہ نے شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈر نہیں، اب نگرانی کرتی ہوں۔ ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا اڑایا۔ شہر کے چراغ روشن تھے، مگر اس بار اس کے دل میں اندھیرا نہ تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ نرم دل ہونا خوبصورتی ہے، مگر انصاف قائم رکھنے کے لیے مضبوط قدم بھی ضروری ہے۔ اور اس رات پہلی بار وہ بالکونی سے ہٹ کر اطمینان سے سو گئی۔ رات گزر چکی تھی، مگر ملائکہ کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ بالکونی سے ہٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی، مگر قدم خود بخود رک گئے۔ نیچے شہر کی گلیوں میں